باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مڈ ٹرم کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں آن لائن ہونے پہ، اور اپنا نیا جو آپ کا ٹاپک ہے اس حوالے سے۔ تو جو نیا ٹاپک ہے وہ آپ کی سکرین پہ ہے، اسلام اور اجتماعی ملکیت۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام کا جو نقطہ نظر ہے اجتماعی ملکیت کے حوالے سے وہ کیا ہے۔ پہلے اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر یہ ہم دیکھیں کیا اسلام میں اجتماعی ملکیت کی گنجائش ہے، کیا حکومت کسی کی ملکیت کو جبراً لے سکتی ہے، یہ ریفرنس کے ساتھ بات ہوگی۔ اور اس والے سے ایک جنرلی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ حضرت یعنی مجموعی مفاد کی خاطر، مفاد عامہ کی خاطر، یہ آپ کے ساتھ شیئر میں نے کیا ہوا بھی ایک آدھ دفعہ میرے خیال میں کسی ٹاپک کے حوالے سے، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حارث مزنی، تو اللہ کے نبی نے انہیں ایک ہی اراضی عطا کیا تھا، تو جس کے ایک حصے کو حضرت بلال آباد کرتے تھے، باقی اسی طرح پڑی رہتی تھی۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ بلال جو آپ زمین آباد کر سکتے ہو وہ کر لو، باقی وہ بکار سرکار دے دو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کیوں دوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ دیا کہ اراضی، تو انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں لے کے رہوں گا۔ تو اس میں یہ تو کوئی ذاتیات کا پہلو تو تھا نہیں، یہ تھا کہ مفاد عامہ کے پیش نظر، تاکہ زمین بنجر پڑی نہ رہے، لوگ اس سے مفاد حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں۔ تو اسی حوالے سے پھر آگے مزاریت کے ٹاپک میں ہم مزید اس کو کلیئر کریں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من احیا ارضا میتۃ فاحیا اللہ، تو یہ احیاء المواد کے حوالے سے ہمارا وہ ٹاپک اگلا ہوگا۔ تو بہرحال اس طرف ہم آتے ہیں کہ یہ اجتماعی جو ملکیت ہے، اسلام اور اجتماعی، اس کا تصور کیا ہے۔ تو اس کا مفہوم پہلے یہ آپ کے اس کے اوپر ہے، سکرین کے اوپر مفہوم۔ تو اجتماعی ملکیت یا ملکیت عامہ، اس سے مراد ہے کہ کسی ملکیت یعنی ثروت یعنی دولت جسے کہا جاتا ہے، کو فلاح و منفعت عامہ، یعنی فلاح و منفعت عامہ سے مختص کر دینا ہے، جبکہ انفرادی ملکیت اس کے برعکس ہے۔ اجتماعی ملکیت کے مفہوم میں یہ سب مقامات و اموال شامل ہیں، یعنی مفاد عامہ کی جگہیں جو حکومت کی ملکیت ہوں۔ بڑے بڑے آپ دیکھیں نا، یہ کرنٹ ایشوز سے بھی اس کا تعلق ہے۔ آج کراچی میں دیکھیں، لاہور یا جن بڑے بڑے شہروں میں جہاں پہ دیکھیں لوگوں نے یعنی جو حکومتی زمین ہے، ٹھیک ہے، مفاد عامہ، اس کے اوپر قبرستان ہے، اس کے اوپر پارک ہیں، باقی دیگر کو جو ہے نا مقامات یعنی جو مفاد عامہ کی خاطر حکومت نے مختصر، اس کے اوپر جن لوگوں کی دیکھیں نا ناجائز وہ تجاوزات ہیں، وہ دیکھیں نا کس طرح گرا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے قانون، حکومت، طاقت، اچھا وہ پھر طاقتیں، تو دیکھیں نا وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چیزیں کیا ہے، مثلا یہ مفاد عامہ کو پیش نظر تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، باقی اور پھر اس کی جو ہے نا ذاتی ملکیت، اس کی پھر کچھ حدود و قیود ہیں۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہو رہی تھی کہ مفاد عامہ کی جگہ جو حکومت کی ملکیت ہوں، پھر معاشرتی ملکیت عامہ یعنی سڑکیں، نہریں، دریا، پار، نیز وہ تمام مقامات اور اموال کہ جن سے تمام افراد معاشرہ مساوی طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ مفہوم یہ کلیئر ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ کیا اسلام میں اجتماعی ملکیت کی گنجائش ہے؟ تو اسلام نے اجتماعی ملکیت کی مختلف صورتوں کا اقرار کیا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ یہ ہوتی ہیں: المواد، یعنی ایسی زمینوں کی ملکیت کہ جن کا کوئی مالک نہ ہو۔ اسلامی ریاست ان زمینوں کی اصلاح اور قابل کاشت بنانے کے لیے اقدامات کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
زرعی اصلاحات کے بارے میں فرمایا کہ بنجر غیر آباد متروکہ زمین اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پھر تمہارے لیے۔ اسی طرح زمین کے اندر پوشیدہ معدنیات جنہیں رکاز کہا جاتا ہے کی ملکیت جمہور فقہا، اس والے سے جمہور فقہا کی رائے ہے کہ زمین کے اندر پوشیدہ معدنیات اسلامی ریاست کی ملکیت ہے، اس لیے افراد ان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ دیکھیں مثلا یہ تو اللہ کا ہے نا، اللہ کی ہے عنایات، عطیات، اللہ کی نعمتیں۔ آپ کسی علاقے سے گیس نکل رہی ہے، کسی علاقے سے کوئی تیل نکل رہا ہے، تو ظاہر ہے کچھ ایک شخص اس کا مالک بن بیٹھے، وہ کہے کہ جس کا مالک میں ہوں، تو پھر وہ اس کو کتنا سمیٹ سکتا ہے، اس کو کتنا مینیج کر سکتا ہے۔ پھر یہ جو چیزیں رفائیں، اور پھر کہیں سے اگر پانی اللہ وافر مقدار میں دے دے تو وہ کہ یہ پانی میرا ہے، تو پانی دیکھنا ہی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ہوا کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کر دے کہ بھئی ہوا تو یہ سے وہ چاہتا، اور جبکہ آگے حدیث کی روشنی میں ہم یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا اس حدیث مبارکہ کو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی، گھاس اور آگ میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں۔ اب یہ نہیں کہ کوئی ہے وہ غیر مسلم ہے یا فلاں ہے، یہ مسلمان، یہ دیکھیں سارے انسان جو اس دنیا میں ہے وہ اس چیز سے مستثنا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سانس نہ لے، پھر یہ کہ وہ جو ہے نا پانی نہ پیے، پھر یہ کہ وہ آگ کا استعمال نہ کرے۔ تو وہ چیزیں جو ہیں انسانی زندگی کے لیے لازم، تو اس کے اوپر کوئی کنٹرول جو ہے نا وہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی جی کہ معدنیات وغیرہ، تو جمہور فقہا کی کیا رائے ہے کہ زمین کے اندر پوشیدہ معدنیات اسلامی ریاست کی ملکیت ہیں، اس لیے افراد ان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ یعنی کسی کی ذاتی تحویل میں یا نجی تحویل میں یہ چیزیں نہیں دی جا سکتی ہیں، سارے لوگ۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ساری انسانیت کے لیے یہ چیزیں عطیہ ہیں۔ اب پھر جہاں پہ ممالک کی بات آ جاتی ہے، باؤنڈری لائن بن جاتی ہیں، تو پھر اس ملک کے اندر رہنے والے سب لوگ اس کے اندر مشترکہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن وہ ان چیزوں سے مستثنا ہے، وہ سارے۔ مثلا ابھی گیس کی صورت میں اب یہ آ گئی ہے نا، تو اب کوئی کہے کہ یہ گیس چونکہ میری ہے تو میں دوسرے کو استعمال نہیں کرے، یہ بات ہے۔ البتہ یہ ہے کہ حقوق کی بات ضرور ہے کہ جن جن علاقوں سے سارے لوگ، یعنی اس علاقے کی گیس سے، اس علاقے کے پانی سے، اس علاقے کی کسی اور معدنیات سے باقی لوگ مستفید ہو رہے ہوں، تو وہ خصوصی طور پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا استحقاق ضرور بنتا ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، اور باقی لوگوں کے مقابلے میں ان کو یعنی رعایت دی جائے۔ تو بہرحال اس سے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ تو اسی طریقے سے بنیادی منافع اور فوائد کی اشیاء، مثلا ابھی میں نے بات کی تھی، مثلا اوپر تو یہ تھی معدنیات، تو دوسری بات یہ کہ بنیادی منافع اور فوائد کی اشیاء مثلا پانی، گھاس، آگ اور دوسری ضروریات زندگی مثلا نمک وغیرہ ملکیت عامہ یا اجتماعی ملکیت کے ضمن میں ہے۔ یہ ساری چیزیں ضروری نوعیت کی۔ تو اس حوالے سے اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا کہ پانی، اللہ کے نبی نے فرمایا پانی، گھاس اور آگ میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں۔ بڑے بڑے لکھنے والے اسکالر نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ ضروریات زندگی کی ہر چیز جو لوگوں کی حیات اجتماعی کے لیے از حد ضروری ہو، اس کو ملکیت خاصہ قرار دینا ناجائز ہے، بلکہ یہ اجتماعی ملکیت ہوگی۔ یعنی کسی کو خاص کر دے کہ فلاں صاحب کے لیے یا ان کی زمین سے یہ چیز نکل رہی ہے، اس کو مفاد ضرور دیا جائے، اس کی گویا کہ اس حوالے سے کہ اس جگہ سے اس کو دستبردار ہونا پڑ رہا ہے، تو اس کی خصوصی حوصلہ افزائی ضرور کی جائے، لیکن یہ کہ یہ شخص کو یہ استحقاق نہیں کہ اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھنے کی کوشش کرے، تو مفاد عامہ کا خیال نہ رکھے۔ بلکہ اسلام تو یہ تلقین کرتا ہے کہ خود اپنی ضرورت، وہ جو ہے نا انسان یعنی ضرورت کے اوپر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے۔
یہ ہے اسلام کا نقطۂ نظر. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو اس حوالے سے امام ابو یوسف انہوں نے یہ واقعہ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں عراق اور شام کی زمینوں کے بارے میں جو روایت نقل کیا وہ یہ، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ کرام سے ان کی زمینوں کے بارے میں مشورہ کیا. بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ جن لوگوں نے ان فتوحات میں حصہ لیا ہے ان میں تقسیم کر دی جائیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رضامند نہ ہوئے. آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ زمینوں کو ان کے کاشتکاروں سمیت سرکاری ملکیت قرار دے دوں. یعنی کتنی حکمت والی بات ہے. اب یہ تو ہے نا کہ بھائی جو مال غنیمت ہے، مال فہ اور مال غنیمت کے حوالے سے جو آپ جانتے ہیں، تو اس حوالے سے حضرت عمر فاروق اب یہ تو سرکاری یہ تو نہیں کہ بھائی خدا نہ خواستہ کہ بھائی وہ براہ راست اس سے خود ان کی ذات وہ جو ہے نا ان کو فائدہ پہنچتا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ مقصد یہ تھا کہ مفاد عامہ اس کے ساتھ یعنی وہ وابستہ ہے. تو یہ مشورہ کیا تو صحابہ کرام کے مشورے، صحابہ کبار نے جو مشورہ دیا کہ جن لوگوں نے ان فتوحات میں لیا اس میں تقسیم کر دیں، لیکن کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس پر رضامند نہ ہو. آپ نے کیا فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان زمینوں کو ان کے کاشتکاروں میں سرکاری ملکیت قرار دے دوں اور ان کے کاشتکاروں پر خراج عائد کر دوں جسے وہ ادا کرتے ہیں. اس طرح یہ خراج مسلمانوں کے لیے ایک مستقل فے کا کام کرے گا جس کی آمدنی میں، اب دیکھیں آگے ذرا غور کریں، جس کی آمدنی میں فوجی، کم سن افراد اور آنے والی نسلیں حصہ دار ہوں گی. اسے کہا جاتا ہے یعنی مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنا، مستقبل کے معاملات کو پیش نظر رکھنا، ان کے بارے میں سوچنا. چنانچہ آپ کی رائے تسلیم کر لی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں صوافی زمینوں سے خراج کی آمدنی 40 لاکھ درہم تک پہنچ گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ہر وہ زمین بحق ریاست خاص کر لی تھی جو کسرا یا اس کے خاندان والوں کی تھی، یا کسی ایسے فرد کی ملکیت میں تھی جو جنگ میں مارا گیا یا بھاگ کر حربی علاقے میں چلا گیا. جو زمینیں پانی کے نتیجے میں، ذرا معذرت یہ پتہ نہیں کسی کا فون آ رہا ہے، چلیں آپ ہاں جی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ہر وہ زمین باقی ریاست خاص کر لی تھی جو کسرا یا اس کے خاندان والوں کی تھی، یا کسی ایسے فرد کی ملکیت تھی جو جنگ میں مارا گیا یا بھاگ کر حربی علاقے میں چلا گیا. جو زمینیں پانی کے نیچے تھیں یعنی پانی والے علاقوں سے نچلی سطح کے علاقوں کی زمینیں، انہیں بھی آپ نے بھاگ کے ریاست خاص کر لیا. تو ابن قدامہ ان کے نزدیک درج ذیل چیزیں اجتماعی ملکیت قرار دی جا سکتی ہیں. یعنی ظاہری ایک تو وہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ بحق سرکار، تاکہ اس کے ساتھ سارے لوگ جو ہے نا ریاست کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مستفید ہو سکیں. تو ابھی علامہ ابن قدامہ جو ہیں ان کے اس حوالے سے جو بات آگے بڑھے وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اجتماعی ملکیت قرار دی جا سکتی ہیں. یعنی ظاہری معدنیات مثلا نمک، گندھک، مٹی کا تیل، سرما اور یاقوت، یعنی کوئی بھی شخص، اس والے سے علامہ ابن قدامہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص نہ تو ایسی جگہ آباد کرنے سے ان کا مالک بن سکتا ہے اور نہ ہی اس صورت میں کہ اسے جاگیر کے طور پر یہ زمینیں دی گئی، ایسی زمینیں دی گئی ہوں جن میں یہ معدنیات پائی جاتی ہوں، جن کو مثلا نمک، کوئی کہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے یہ پورا علاقے میرا ہے تو پھر وہ شروع کر دے، تو یہ چیز نہیں ہے. اسی طرح میں نے کہا کہیں سے تیل نکل آتا ہے، یا ابھی جو دیکھیں یہ گیس، اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں بلوچستان میں جن لوگوں نے اس حوالے سے رکاوٹیں پیدا کی وہاں پہ دیکھیں نا پھر یہ یعنی مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ سٹینڈ کر نہیں پاتے یعنی ریاست کے سامنے. تو چنانچہ اس طرح کا وہ جو نا اس طرح کی صورتحال ہونی ہی نہیں چاہیے. تو برحال یعنی ایسی زمینیں
کہ جن میں معدنیات پائی جاتی ہوں یہ جاگیر کے طور پر یہ کسی کو دی نہیں جا سکتی ہے. اور اس حوالے سے یہ جو علامہ ابن قدامہ جو ہیں ان کا جو ریفرنس میں نے دیا تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر ان پر انفرادی ملکیت قائم ہو جائے تو اس سے عام مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا؟ تنگی ہوگی. اور بات ہو رہی تھی یہ اجتماعی اور نجی ملکیت کے حوالے سے، تو اس حوالے سے علامہ ابن قدامہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھا، اور اس حوالے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ ظاہری معدنیات جن کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے انہیں ایک عام مسلمان کی ملکیت میں دے دینا عام مسلمانوں کے لیے تنگی کا باعث ہوگا. تو اسلام میں اجتماعی ملکیت کے تصور میں جو راز پوشیدہ ہے وہ یہ کہ جن منصوبوں کی تکمیل انفرادی اور شخصی طور پر نہیں ہو سکتی انہیں اجتماعی ملکیت کی ضامن اسلامی حکومت پایہ تکمیل تک پہنچائے. مثلا بہاری صنعتوں اور کارخانوں کا قیام، ریلوے لائن بچھانا، غیر آباد صحراؤں اور زمینوں کو کاشتکاری کے لیے آباد کرنا، آب رسانی، تعلیم گاہوں، شفاخانوں کا قیام جو انفرادی ملکیت کے دائرہ کار میں نہیں آتے، یعنی وہ ان کی حیثیت اتنی نہیں ہوتی کہ انفرادی طور پر کچھ لوگ یہ کام کر سکیں. یعنی دیکھیں نا ریلوے کا یہ کسی کے پاس اتنا ہے کوئی اتنا وہ جو ہے نا یعنی گنجائش بنتی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے وہ کر لے، تو ظاہر ہے یہ ایک نظم کے تحت. اور اسی والے سے یہ جو ہے نا خاص طور پہ علامہ ابن حزم یہ دیکھیں انہوں کی جو ریاستی ذمہ داریاں ان کو ہائی لائٹ انہوں نے کس انداز میں کیا ہے. ایون یہاں تک کہ ایک نظم کے تحت آگے یعنی ریاست کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے اگر ظاہر ہے جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں یعنی ان کی خوراک، ان کا لباس، ان کی رہائش، اس کا اہتمام بھی اسلامی ریاست کے ذمہ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں. تو ظاہر ہے اس حوالے سے پھر اگر یعنی اجتماعی ملکی یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق اجتماعیت ہے ان کو اگر نجی وہ یعنی نجی طور پہ یعنی انفرادی کنٹرول میں یہ چیز دے دی جائیں تو اس کے اندر پھر یہ ہر طرح سے خلل اور دشواری والی بات ہے. تو بلکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یعنی گورنمنٹ کا یعنی ریاست کا یہ کام ہے کہ شفاخانوں کا قیام یہ انفرادی ملکیت کے دائرہ حیثیت میں نہیں بلکہ اجتماعی ملکیت کو عملی جامہ پہنا کر ہی یہ معاشرے میں اعتدال اور توازن اور مفاد عامہ اور فلاح معاشرہ وغیرہ ایسے بڑے مقاصد اس سے حاصل کیے جاتے ہیں. تو اسی والے سے یہ جو کتاب ہے یہ آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے، ریکمینڈڈ بکس میں سے ہے، یہ مظہر الدین صدیقی یہ اسلام کے معاشی نظریہ اس حوالے سے اپنی بک میں یہ لکھتے ہیں کہ اس ضمن میں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اسلامی عہد میں معدنیات پر انفرادی ملکیت قائم ہو جانے سے اتنے شدید نقصانات کا اندیشہ نہیں تھا جتنا آج کل ہے. یعنی یہ دیکھیں نا ذرا غور کریں پھر اس عبارت کے اوپر. اسلام کے معاشی نظریے میں مظہر الدین صدیقی صاحب وہ کیا لکھتے ہیں کہ اس ضمن میں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اسلامی عہد میں معدنیات پر انفرادی ملکیت قائم ہو جانے سے اتنے شدید نقصانات کا اندیشہ نہیں تھا جتنا آج کل ہے. اس دور میں کیا تھا زیادہ سے زیادہ وہ سونا یا کوئی اور اس طرح کی، آج کل تو پھر دیکھیں نا تیل، پھر اس کے ساتھ یہ گیسز، پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ دیکھیں کوئی یعنی آپ دیکھیں نا یہ حربی نقطۂ نظر سے پھر اور یعنی آپ زرعی نقطۂ نظر سے دیکھیں پھر کس پہلو سے دیکھیں گے تو اس حوالے سے اگر ان چیزوں کو جو چیزیں یعنی مفاد عامہ کے پھر جو یعنی اجتماعی کنٹرول میں ہونی چاہیے وہ اگر انفرادی کنٹرول میں دے دی جائیں ریاستی ملکیت سے ان کو الگ کیا جائے تو پھر مسائل ہی مسائل ہیں، پھر تو لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جائیں. تو بہرحال کیا خوبصورت بات کی کہ اتنے یعنی اس زمانے میں اتنا اندیشہ نہیں تھا جتنا آج کل ہے، کیونکہ اس زمانہ میں قانون کی صرف یعنی
صرف اس پیداوار سے استفادہ کیا جا سکتا، اس پیداوار سے استفادہ کیا جا سکتا تھا جو سطح کے قریب ہوتی تھی۔ اس وقت ایسے ترقی یافتہ آلات و مشینیں موجود نہیں تھیں جن سے معدنیات کی گہرائیوں تک پہنچ کر ان کی دولت بہ نکالی جا سکتی۔ آج کل کے ترقی یافتہ صنعتی دور میں یہ عمل آسان ہے۔ اسے یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اگر سونے، چاندی یا لوہے اور فولاد وغیرہ کی کانوں کو افراد کی ملکیت میں دے دیا جائے تو وہ اس سے نہ صرف بے اندازہ دولت پیدا کر رہیں گے بلکہ حکومت کو اس ضمن میں بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اب وہ جو اسلام کا نقطہ کیلا یکون دولتاً بین لگنا ہے، تو کیا کیا یعنی جو ہے نا بغیر کسی کنٹرول کے وسائل چند لوگوں کے پاس چلے جائیں تو پھر یہ جاگیرداری یا سرمایہ دارانہ نظام کے والے جو اس کی جو خرابیاں ہیں وہ سب کی سب پھر یہ سٹینڈ نہیں کرتی، اس لیے کہ ان کی مدت بڑی کم ہوتی ہے۔ یہ جتنی تیزی سے یہ گراف پہ اتنے جلدی ہو جائے اپنی موت خود یہ چیزیں مر جاتی ہیں، یہ پائیداری استحکام نہیں ہے۔ جو چیز جتنی جلدی آپ دیکھیں نا، ایک ہے بتدریج کسی چیز کا اوپر جان، اس کے اندر ساتھ ساتھ پختگی اور ثقافت آتی جاتی ہے، فوری طور پہ وہ بڑھنے والی چیزیں فوری طور پہ ان کو ہر وقت خدشہ رہتا ہے۔ زوردار آ گئی تب بھی وہ دیکھیں نا وہ ٹوٹ پھوٹ کے رہ جاتی ہے، ان کے اندر وہ طاقت وہ دم ہم نہیں رہتا۔ تو چنانچہ اس حوالے سے اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ نے پھر دیکھیں یہ کائنات بنائی، اس کے اندر پھر اللہ نے نظم بھی اسی طرح سے نا، ہر چیز اپنی جگہ پہ۔ پھر یہ کہ اگر چاند لوگ ان کو سارے کے سارے ان کی طرف ہو جائیں تو پھر باقی تو پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جاتا تصادم کے سوا۔ تو اب بات یہ کیا حکومت کسی ملکیت کو جبرن لے سکتی ہے؟ یہ اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو کیا ضرور اسلام حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی اجتماعی ضرورت اور قومی مصلحت کی خاطر افراد کی انفرادی اور ذاتی ملکیت مثلا زمین وغیرہ کو زبردستی ضبط کر لے؟ تو ظاہر ہے یہ ابھی چند ریفرنس تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں وہ واقعہ۔ تو اس حوالے سے یہ تو حکومت کو حق ہے، ریاست کو حق ہے، حکومت سے مراد یہ کسی فرد کی بات نہیں ہے، پوری ریاست نظم ریاست سے ان چیزوں کا تعلق ہے۔ تو اگر اسے یہ حق حاصل ہے تو کیا وہ اس زمین کا معاوضہ ادا کرنے کی پابند ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے حکومت مفاد عامہ کی خاطر ایسا کرنے کا اختیار رکھتی ہے، لیکن اسے ان زمینوں کا معقول معاوضہ دینا ہوگا۔ معقول معاوضے سے مراد کہ مقامی، ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا تسلی تشفی، معقول معاوضہ، اس لیے کہ وہ جب دیکھیں نا اس حوالے سے کشادہ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ مقامی لوگ یا وہ شخص کہ جس کی زمین سے کوئی اس طرح کی معدنیات سامنے آئی ہے، نکلی، جو مفاد عامہ کے لیے اس نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے اسے دستبردار ہو، تو ظاہر ہے اس کے لیے، اس کے آنے والی نسلوں کے لیے، مقامی لوگوں کے لیے، اب چونکہ اس کے مفاد کے ساتھ آس پاس وہ علاقہ بھی تو ظاہر ہے اس سے جڑا ہوا ہے، تو اس کو بھی یہ دیکھیں نا انصاف کے تقاضے بھی یہی ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ان زمین کو معقول معاوضہ ہے نا۔ امام ابو عبید قاسم اسلام نے اپنی سی یہ کتاب الاموات کے والے سے بات ہوئی جو معاشی نظریہ، اور یحییٰ بن آدم اس نے اپنی کتاب الخراج میں، یعنی کتاب الخراج ایک ہے امام ابو یوسف کی، ایک ہے یحییٰ بن آدم کی۔ تو امام ابو یوسف نے جو کتاب الخراج میں، اس کے علاوہ یحییٰ بن آدم نے بھی کتاب الخراج میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں نے قوم بجیلہ کو علاقہ سوات کا چوتھائی حصہ عطا کیا تھا۔ 3 سال تک یہ زمین ان کے قبضہ میں رہی، ان لوگوں نے اسے آباد بھی کر لیا۔ ایک موقع پر جب اس قبیلہ کے چند سردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مدینہ آئے تو آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ مفاد عامہ کی خاطر آپ لوگ اپنی زمینیں ریاست کو دیں۔ وہ دلی طور پر ایسا نہیں کرنا چاہتے، لیکن آخرکار انہیں وہ زمین ریاست کو دینی پڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکاری خزانہ سے باقاعدہ ان کو معاوضہ عطا کیا۔ تو اسی وجہ سے ایک اور سکالر ہیں مولانا محمد تحسین، یہ وہ لکھتے ہیں کہ حکومت کو شرعاً
اس کا پورا اختیار ہے کہ وہ جب یہ دیکھے کہ اجتماعی مفاد اور مصلحت عام کی خاطر کسی کی انفرادی اور شخصی ملکیت میں تصرف کرنا ضروری ہے تو وہ مالک کی مرضی کے خلاف ایسا کر سکتی ہے، خواہ وہ ملکیت زرعی اراضی کی شکل میں ہو یا رہائشی مکان اور کاروباری مرکز کی شکل میں۔ آپ یہ دیکھیں سعودی عربیہ میں تو ساری زمین مملکت السعودیہ العربیہ ہے، بڑی بڑے وہاں پہ آپ دیکھیں جب حکومت چاہتی ہے وہاں پہ کوئی پروجیکٹ تو مقامی لوگوں کو پھر وہ اتنے کھلے دل کا مظاہرہ کرتی ہے، بے تحاشا دولت دے کے بھائی ٹھیک ہے آپ نے اس حق سے دستبردار ہو جائیں اور جگہ آباد کر لیں، تو وہ سرکاری ملکیت میں وہ گویا کہ حکومت لے لیتی ہے۔ یہاں پہ گویا کہ اس میں ظلم کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، برحال مقصود یہ کہ جب آپ وہ کسی مفاد عامہ کے خاطر کوئی دیکھیں نا کسی شخص کی ذاتی ملکیت کو سرکار کی تعبیر میں لے رہے ہوں تو پھر اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہونا چاہیے، ظلم کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ریاست کو اسٹیٹ کو اختیار ہے۔ اچھا، خواب و ملکیت زرعی ابھی بات ہو رہی تھی زرعی اراضی کی شکل میں یا رہائشی مکان اور کاروباری مرکز کی شکل میں، لیکن بہرحال اس کا معقول اور منصفانہ معاوضہ ادا کرنا حکومت پر کیا ہے لازم ہے، یہ ریاست پر لازم ہے۔ اس پر فقہائے کرام کا اتفاق اور اجماع ہے کہ حکومت اجتماعی مفاد کی خاطر افراد کی مملوکہ اراضی اور دیگر غیر منقولہ جائیداد میں ضرورت کی حد تک تصرف کر سکتی ہے اور معقول معاوضہ ادا کر کے اس کو لے سکتی ہے۔ اب آگے ہے جی اجتماعی ملکیت اشتراکی اور اسلامی تصورات کا جو ہے نا موازنہ۔ تو اشتراکیت کے حوالے سے کیپٹلزم کے حوالے سے ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذرا بات آگے بڑھے گی کہ یہ جو تصور کیا ہے اجتماعی، یہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ معاشرتی ترقی ہو، اس سے اسلام نے اجتماعی ملکیت کا جو تصور دیا ہے وہ کیا ہے، وہ معاشی ترقی کا ضامن۔ اسلام نے ملکیت خاصہ یعنی جسے کہا جاتا ہے انفرادی ملکیت اور ملکیت عامہ جسے کیا کہا جاتا ہے اجتماعی ملکیت۔ ملکیت خاصہ سے مراد کیا ہوا کہ وہ انفرادی ملکیت، یعنی وہ ملکیت جو لوگوں کے لیے خاص ہے، یعنی انفرادی ملکیت۔ ملکیت عامہ اجتماعی دونوں کو اسلام نے الگ الگ برقرار رکھا ہے۔ معاشی نشو و نما میں دونوں کا دائرہ کار اور حدود ہیں، اس طرح کہ ایک دوسری کی تکمیل کرتی ہے اور دونوں مطلق نہیں بلکہ مصلحت اور نشو و نما اور ارتقاء کی خاطر مقید و مربوط ہے۔ ٹھیک ہے، اشتراکیت نے اجتماعی ملکیت کا جو تصور دیا وہ معاشی ترقی کو روکنے والا ہے۔ روس میں اشتراکی انقلاب کے بعد جب زمینوں کو اجتماعی ملکیت میں لیا گیا تو زرعی پیداواریں غیر معمولی طور پر کم ہو گئیں۔ کسانوں نے ان کی زمینیں چھین لینا گویا ان کی فطرت سے کام کرنے کا داعیہ چھین لینا۔ اشتراکیت میں بڑے بڑے اجتماعی فارم بنا کر خواہ کتنی مشینیں استعمال کر لی جائیں، کتنے ٹریکٹر کیوں نہ چلائے جائیں، مثبت نتائج حاصل نہیں کیے جاتے۔ زرعی معاشیات کے ایک ماہر یعنی رائے لیبرڈ نے اپنی بک میں لکھا کہ مشینوں کے ذریعے غلہ اور اناج کے پودوں کی تخم ریزی بڑی عمدہ چیز ہے۔ کوئی مشین ایسی نہیں ایجاد ہو سکتی جو کسی کھیت کو گھاس پھوس اور غیر ضروری پودوں سے ایسے صاف رکھ سکے جیسے ایک انسان اپنی درانتی سے رکھ سکتا ہے۔ میکان کی تخم ریزی سے انسانی محنت ضرور بچتی ہے، لیکن کوئی مشین اس قدر مستعد اور کارکردگی میں طاق نہیں ہو سکتی جس قدر ایک کسان جو اپنی زمین کے انچ حصہ پر گھوم پھر کر ہر بچی کچی جگہ پر بیج بوتا ہے۔ یعنی بڑے پیمانے کی صنعتوں میں تو یہ ممکن ہے کہ خودکار مشینوں کی ایجاد سے مزدوروں کی ضرورت کم سے کم ہوتی چلی جائے،
لیکن زراعت کی ترقی محض مشینوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی جب تک ان مشینوں کے ساتھ ساتھ کسان بھی اپنا خون پسینہ ایک کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ جدت، اسلام نے اجتماعی ملکیت کو جدید کالم میں ڈھالا ہے۔ اسلام نے اجتماعی ملکیت کا ایک ایسا نیا تصور دیا جس کا پہلے تصور بھی نہ تھا، یعنی اوقاف کا تصور، اپنی زمینوں، جائیدادوں اور دیگر اموال کو اپنی پوری رضامندی سے اپنی ملکیت سے نکال کر مفاد عامہ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دینا، یعنی رضا الہی مقصود ہے۔ اب جو دوسروں کے لیے کنٹریبیوٹ ظاہر ہے، اس کے پیش نظر کیا ہے؟ وہ دائمی ٹھکانہ اور ابدی ٹھکانہ جسے آخرت کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر یہ چیزیں جب دیکھیں نا، جب دیکھیں آپ مذہب یا دین کے تابع رہ کے سارے سٹیپس اٹھائیں، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے اندر آسانیاں آئیں تو خیر اور برکت آئے گی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی مفاد عامہ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی ملکیت نے اللہ کے رضا کے لیے دے دینا تاکہ تمام مخلوق اجتماعی طور پر اسے فائدہ اٹھائے۔ اسلامی تاریخ میں لاکھوں لوگوں نے اپنے اموال مفاد عامہ کے لیے وقف کیے ان اوقاف سے، اور آج بھی یہ کام۔ یہ 2 روز پہلے میرا وہ ایک فوتگی کے سلسلے میں راول پنڈی، ادھر اسلام آباد راول پنڈی جانا ہوا، وہاں پہ میں نے ایک بڑا کپڑے کا بینر دیکھا، اس میں یہی تھا کہ کسی شخص نے اپنی وہ جو ہے نا ذاتی ملکیت سے، یعنی کوئی پلاٹ یا خاصا وہ اپنی زمین کا جو ٹکڑا حصہ تھا، یعنی 5-10 پلاٹ جس میں بآسانی تو وہ قبرستان کے لیے وقف کر دی۔ تو آپ دیکھیں پھر تو گویا کہ اس نے انسانیت کی قدر کی۔ تو یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی ملکیت سے چیزوں کو نکال کے اجتماعی ملکیت میں دے دینا۔ تو ان اوقاف یعنی ابھی بات ہو رہی تھی کہ اسلامی تاریخ میں لاکھوں لوگوں نے اپنے اموال مفاد عامہ کے لیے وقف کیے۔ ان اوقاف سے شفاخانے قائم ہوئے، کوئی شک نہیں، دینی مدارس کا نظام چلایا گیا۔ ذرا برصغیر کی ہسٹری، پھر پہلے تو ہم جاتے ہیں نا برصغیر میں اسلام کی برتیں ہیں کہ یہ کچھ، پھر آپ دیکھیں ان علاقوں کے یعنی وہ مشرق وسطی یا جہاں گئے، یہ صرف اسی کے ساتھ خاص نہیں ہیں، لیکن بات یہ وہاں سے یہ اقدامات ہوئے جہاں سے اسلام پھیلا، آگے جن علاقوں میں پھیلتا گیا تو ظاہر ہے پھر ایسے علاقوں لوگ جیسا کہ ابھی بات ہوئی تو انہوں نے اس طرح کے اقدامات کیے۔ تو اب یعنی یہ مفاد عامہ یا اجتماعی ملکیت جن نے اپنی ذاتی ملکیت پیش کی تو اس سے کیا ہوا؟ یتیم خانے قائم ہوئے، بیوہ عورتوں کے لیے وظائف جائز ہوئے، غریب نادار طلباء کی تعلیمی ضروریات کا اہتمام ہوا۔ تو ظاہر ہے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں مکہ اور مدینہ کی بات چلتی ہے، وہاں کیا کیا کن لوگوں نے اپنی وہ جو ہے نا ملکیتیں، اپنے وہ جو ہے نا زمینیں جو ہے نا وہ اسلام کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر یہ ساری چیزیں پیش کی۔ تو یہ بات ہو رہی تھی جی کہ یہ ہے اشتراکیت اور اسلام کا وہ جو ہے نا اجتماعی ملکیت کے حوالے سے اشتراکی اور اسلامی تصورات، ان کا کچھ تھوڑا سا وہ موازنہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اگلا ہے آپ کا ٹاپک احیاء المواد، یعنی زمین کے لگان 19 یہ 29 لیکچر نمبر زمین کے لگان کا نظام، زمین کے لگان کا نظام احیاء المواد، وہ لیکچر نمبر 30 ہے، اس طرف چلا گیا میں۔ تو اس طرف آتے ہیں کہ یہ ہے کیا زمین کا لگان یا اسلامی نظریہ لگان، زمین کے لگان کا نظام ہے کیا، اس کا مفہوم، پھر
اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. تو زمین کا جو اس کی جو تعریف ہے، زمین کے استعمال کے معاوضے جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ زمین کے استعمال کے معاوضے کا نام لگان ہے. لگان ایک یعنی وسیع لفظ ہے. اس کا اطلاق قانون، چراگاہوں اور آبپاشی کے حقوق وغیرہ کی صورت میں بھی ہوتا ہے. اسلام نے ان اشیاء کی ذاتی ملکیت کا اسلام انسان کو ان اشیاء کی ذاتی ملکیت کا حق دیتا ہے، لیکن وہ اس حق کو بعض شرائط کے ساتھ مشروط کرتا ہے. بعض شرائط کے ساتھ مشروط کرتا ہے. تو اسی حوالے سے یہ جو لگان ہے یہ میں اور آپ لوگوں نے خاص طور پہ جن لوگوں نے معاشیات پڑھی ہے، ایڈم سمتھ، یہ ابتدائی طور پہ ہم نے علم معاشیات کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ معاشیات کے علم معاشیات کا بابا آدم اس شخص کو کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد مارشل رابن کی جو تعریفیں وغیرہ ہیں، لیکن ایڈم سمتھ اس نے لگان کی جو تعریف کی ہے ان الفاظ میں کی ہے. اس نے لگان کی تعریف کہ لگان زمین کے استعمال کا ایسا معاوضہ ہے جو اس کی مخصوص پیداواری قوت اور محل وقوع کے لحاظ سے مالک کو حاصل ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو ڈیوڈ ریکارڈو ہے اس نے شہرت ہی اسی وجہ سے پائی. کس وجہ سے؟ نظریہ لگان کی وجہ سے. اس نے جو لگان کا نظریہ پیش کیا اس وجہ سے شہرت پائی. وہ لکھتا ہے کہ زمین یعنی لگان زمین کی پیداوار کا وہ حصہ ہے. کیا ہے؟ لگان زمین کی پیداوار کا. یہ لگان کے حوالے سے وہ کیا لکھتا ہے کہ لگان زمین کی پیداوار کا وہ حصہ ہے جو ایک کاشتکار زمیندار کو زمین کی ازلی اور پائیدار صلاحیتوں کے استعمال کے بدلے عطا کرتا ہے. یعنی اس حوالے سے آپ نے بولا کہ اس سے کتنی جامع تعریف کی ہے اس حوالے سے. تو ڈاکٹر تھامس نے لگان کی تعریف بھی لگان کی تعریف جو کی ہے وہ ان الفاظ میں کی ہے کہ عام فہم اصطلاح میں یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے لگان. چنانچہ کسی مکان کا اس زمین کے ساتھ جس پر کے مکان قائم ہے اس کے استعمال کا معاوضہ نیز کھیت یا جائیداد پر تصرف کی بنا پر جو میعادی معاوضہ پٹہ دار زمیندار کو ادا کرتا ہے یا حکومت جو مال گزاری وصول کرتی ہے یا کسی جنگل ماہی گیری کے مقام پر معدن سے اس کے مالک کو لکڑی، مچھلی یا معدنی شے نکالنے کے استحقاق کی بنا پر جو معاوضہ ملتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ڈاکٹر تھامس نے بہت ساری چیزوں کو گنا دیا ہے. اس نے ڈیوڈ ریکارڈو نے جو شہرت پائی وہ زمین کے حوالے جو باتیں کی جو آپ کے ساتھ جو تعریف تھی وہ آپ کے ساتھ، لیکن اس نے ساری چیزوں کے کہ آج کا جو چیزیں مروجہ جو چل رہی ہیں اس ساری چیزوں کو اس نے کور کر ڈالا. تو اس حوالے سے اس کی جو جوازیت اور اس کا تعین وغیرہ جو ہے، باقی جو اہم جو پہلو ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. وہ کہ لگان اور مال گزاری یہ ہے کیا، اس کے اندر فرق کیا ہے. اگرچہ لگان اور مال گزاری اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہی مگر ان کے اصطلاحی معنی میں فرق ہے. زمیندار اپنی زمین کی کاشت کے عوض جو حصہ یا محصول کاشتکار سے لیتا ہے وہ لگان ہے، اور جو ٹیکس حکومت زمیندار سے لیتی ہے وہ مال گزاری ہے. خواہ زمیندار اپنی زمین خود کاشت کرے یا کسی دوسرے شخص سے کاشت کرائے.
اس کی جو ہے نا ضرورت، لگان کو زراعت میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ اسلام نے زمیندار اور کاشتکار دونوں کے معاشی حقوق کا خیال رکھا ہے۔ حکومت زمینداروں سے مالگزاری کی شکل میں جو لگان وصول کرتی ہے اس سے متعدد ترقیاتی منصوبے بنائے جا سکتے۔ اب بات یہ ہو رہی تھی لگان کا تعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین گرامی ہیں یعنی احادیث مبارکہ ہے، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگان کی شرح متعین فرمائی۔ اسی کے مطابق آپ کے عاملین عرب کے مختلف علاقوں سے لگان وصول کرتے تھے۔ آپ مختلف گورنروں کے نام جو فرامین جاری کرتے ان میں بھی لگان کا ذکر ہوتا۔ اسی طرح جب مختلف قبیلوں کے سردار اسلام قبول کرتے تو آپ ان کو بھی لگان سے متعلق احکام لکھ کر بھیج دیتے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے عراق کی زمینوں کی پیمائش کی اور حضرت عمر کو لگان کی نئی شرح کے متعلق کہا تو انہوں نے باقاعدہ اس کی منظوری دی۔ تو لگان کے تعین کے اسلامی اصول اور اس کے متعلقہ جو احکام ہیں وہ کیا ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ چند چیزیں شیئر کرتا ہوں کہ اسلامی نظام معیشت میں لگان کا جو نظریہ ہے یہ ان اصولوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 عدل، پھر ہے ظلم سے اجتناب یعنی عدم ظلم، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی عدل، احسان اور ظلم سے اجتناب، یعنی کیا ہے، عدل ہے، پھر احسان ہے اور عدم ظلم۔ اس لیے زمین کے لگان کا تعین کرتے وقت ان تینوں اصولوں کو سامنے یا پیش نظر رکھنا ہوگا، پیش رکھنا ضروری ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کاشتکار پر زمین کا لگان اس کی استطاعت کے مطابق لگایا جائے۔ یہ آپ وہ اٹھائیں، ہماری لائبریری میں موجود ہے فقہ عمر، اس میں ایسی چیزیں، یا حضرت عمر فاروق اللہ کے جو اصلاحات ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، ذرا ادھر جائیں تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا ان کے کندھوں کے اوپر بار ڈالا یہ خلافت کا، تو انہوں نے پھر وہ اپنی ذات سے بالا تار ہو کے ذات کے بارے میں کبھی انہوں نے اتنا سوچا ہی نہیں جتنا کچھ وہ دیکھیں نا یہ دین کے بارے میں، یہ امت کی خیر خواہی کے بارے میں انہوں نے سوچا اور وہ عملی اقدامات بھی کیے۔ یہ طرح اس سورسز کی طرف جائیں، وہ کھولیں اور راگردانی کریں، پھر آپ کو تو لائبریری میں فقہ عمر ہے، فقہ ابو بکر ہے، فقہ عثمان ہے، فقہ علی، ذرا ادھر دیکھیں کتنی پڑی ہوئی یہ بلیک کلر کی بکس، تو وہ اٹھا کے دیکھیں، ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ عدل، احسان اور ظلم سے اجتناب یعنی عدم ظلم، تو انہی تینوں کو یعنی لگان کا تعین کرتے وقت ان تینوں اصولوں کو سامنے رکھنا ہو۔ عدل کا تقاضا ابھی بات ہوئی کہ کاشتکار پر زمین کا لگان اس کی استطاعت کے مطابق لگایا جائے تاکہ وہ مطمئن ہو کر کام کر سکے۔ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے لگان اس صورت میں لیا جائے جب زمین کی پیداوار اس کی ضروریات سے بڑھ کر ہو۔ ایسا کرنے سے دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے۔ بلکہ ایک اور واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو بھیجے ہوئے جو عامل تھے، یعنی انہوں نے جو حساب وصول کرنا تھا، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کے دو حصے بنائے، 3 بنائے، گویا کہ یہ معاملہ اس شخص کے سپرد کر دیا جس سے لینا تھا، تو کہا کہ اس سے جو وہ اسے بنا کے کہا کہ بھائی آپ اس سے جو چاہو تم لے لو، جو چاہو وہ مجھے دو۔ تو اب یہ ہوا کہ وہ اتنا متاثر ہوا اس لیے کہ اس کے اندر جبر نہیں تھا، اس کی رضا اور خوشنودی تھی، اس سے اس کی حوصلہ افزائی، تو اس نے بڑا وہیں پہ وہ
خوبصورت فکرہ کہا کہ بہی قامت السماء والارض، کہ اسی انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان کھڑے ہیں. یہ دیکھیں نا اس کی حوصلہ افزائی ہوئی، اس نے ایسے سنہری اور انصاف ہی کیا نا، تب اس کے منہ سے اس طرح کی بات نکلی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ احسان، عدل ہے، احسان ہے، اور ظلم سے بچنا ہے، ظلم سے اجتناب کرنا ہے. تو کیا بات ہو رہی تھی کہ ایسا کرنے سے دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہوں. تیسرا اصول لگان کے تعین میں یہ ہے کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے. ایون یہ کہ آپ دیکھیں نا زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی کا جو فرمان گرامی ہے وہ کیا ہے، وہ بھی بڑا اساس کہ تم ان کا جو مال ہے وہ چھانٹ کے مت لو. ٹھیک ہے نا، جو مال بنتا ہے یعنی اس کے ان کے اوپر ظلم نہ کرو. ایک تو روایت یہ ہے کہ آپ یعنی ایک طرف بھی کہ وہ جو لوگ ہیں نا بخیل، وہ نہیں چاہتے بعض لوگ کہ وہ جو ہے نا حکومتی کوئی کارندہ یا عامل آئے ہم سے مال لے، تو یعنی وہ بھی تنبیہ اپنی جگہ ہے اور یہ تنبیہ بھی اپنی جگہ ہے. اس کو یہ تعلیم ہے کہ وہ مال چھانٹے لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرے، ایون یہ زکوٰۃ لیتے ہوئے بھی. تو اب آج دیکھیں نا، آج ایسا ہے اس کے ان جو اللہ کے نبی کی جو ہدایات ہیں یا اسلامی تعلیم اس سے ہٹ کے مثلاً جن لوگوں کو جو صاحب اختیار یا حکومت کی طرف سے وہ ہوتے ہیں نا، وہ سرکاری ملازمین، آپ یہ پولیس کو دیکھ لیں، آپ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا دے جائیں، کوئی سپاہی آ جائے کسی گھر میں حوالدار، یہ تو وہ پھر کیا اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اختیارات کا وہ جو ہے نا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. جس کے پاس جو دیکھیں نا وہ سیاسی ساکھ نہیں ہے، اس کے ٹیلی فون نہیں آتے، کوئی اور مسئلہ مسائل ہوتے ہیں ہزاروں. یہ دیکھیں نا اسی معاشرے کے ہم یعنی ہیں رہنے والے، اسی سوسائٹی کے اندر رہ بس رہے ہیں، وہ لوگ بھی اسی سوسائٹی کے ہمارے بھائی ہیں. لیکن جب وہ دیکھیں نا آنکھ کے اندر وہ رہتی نہیں ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں جس کو حیا کہا جاتا ہے، احترام کہا جاتا ہے، پھر خود غرضی آ جاتی ہے، تو پھر وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے. ایسا ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، جائز ناجائز دیکھتے ہوئے، اسی آپ دیکھیں کوئی بیچارہ مظلوم، وہ اس کی داد رسی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ اپنا موقف یا اظہار وہ بیان کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ واقعہ سننے سے پہلے اس کی چترول شروع کر دیتے ہیں، ڈنڈے پر سکھانا ہے، پھر انسانیت کی توہین تہذیب، بعد میں پھر عقائد سامنے آتے ہیں تو اس کو کیا ہے، اس کی اطلاق کی ہو سکتی ہے کہ اس کو اتنے ڈنڈے پڑے، اس کی اتنی بے حرمتی ہوئی، بے عزتی ہوئی اور باقی معاملات. تو اب یہ ہے کہ یہ پھر ساری اسلامی تعلیمات کے یہ چیزیں منافی ہیں. تو یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی نے تنبیہ کی، ایون یہ کہ زکوٰۃ آپ لینے جائیں لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. دوسری طرف ان لوگوں کو بھی کہ بھائی اگر وہ تمہارے ساتھ ظلم بھی کریں تبھی تم زکوٰۃ انہیں کو دو. دیکھیں نا یہ بھی کمپلینٹس تھیں نا، تو اندر حکمت ہے دونوں. یعنی دیکھیں نا اللہ کے نبی کے جو ہے نا فرامین گرامی، ایک طرف جو بات میں نے کہ بھائی لوگوں سے یہ بات کی کہ اگر ظلم کریں تبھی انہیں کو، دوسری طرف کہ ان کے ساتھ ظلم نہ کو، دونوں کے لیے تنبیہ ہے. تو بہرحال یہ کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ عدل، احسان اور عدم ظلم کے حوالے سے. تو ظلم کے حوالے سے بات کہ یہ اصول پیش نظر رکھے تو اس کا تقاضا ہے کہ زمین کا لگان نہ تو اتنا زیادہ ہو کہ کاشتکار اس کو ادا نہ کر سکے، یا ادائی کے بعد اس کے پاس کچھ باقی نہ بچے، سارا کچھ اچک کے لے جائے، یہ نہیں، اور نہ ہی اتنا کم ہو کہ مال کے زمین کو کچھ نہ ملے. دونوں کے حقوق گویا پیش نظر رہنے چاہیے. ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ کاشتکار اور مالک زمین دونوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے لگان کا تعین کرتے وقت ان باتوں کو پیش نظر رکھے. کیا؟ زمین کی پیداواریت، کاشتکار کی فلاح و بہبود، مصارف کاشتکار. اچھا، علامہ ماوردی کی اس حوالے سے رائے ہے کہ لگان زمین کی نوعیت و اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عائد کیا جائے گا،
بعض فقہا نے کہا کہ لگان کے تعین کے لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھا جائے، زمینوں کا فرق، فصلوں کا فرق، اور اسی طرح سے آبپاشی کا فرق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم دیتے تھے۔ امام ابو یوسف نے کتاب الفراج میں لکھا ہے کہ ہم کاشتکاروں پر ان کی ادائیگی کی صلاحیت سے زیادہ لگان عائد نہ کریں، زمین جتنا لگان برداشت کر سکتی ہے اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے لگان کے ضمن میں ان باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ کہ سب سے اہم بات زمین کی نوعیت ہے کہ زمین کس قسم کی ہے، زرخیز ہے یا بہت زیادہ زرخیز۔ اگر کم زرخیز ہے تو کم لگان وصول کیا جائے گا، اور اگر بنجر ہے تو اس وقت تک لگان وصول نہیں کیا جائے گا جب تک وہ زرخیز نہ ہو جائے۔ اگر زمین زیادہ زرخیز ہے تو اس پر لگان بھی زیادہ ہوگا، اور اگر زمین کی پیداوار صرف اپنے اخراجات ہی پورے کرتی ہے تو لگان وصول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دوسری عام چیز یہ ہے کہ فصل کی نوعیت زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ فصل اچھی ہو تو آمدنی زیادہ ہوگی، اور اگر فصل ناقص ہو تو آمدنی کم ہوگی، لہذا فصل کی نوعیت کے مطابق لگان عائد کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح لگان کا تعین کرتے وقت ایک اہم چیز یہ ہے کہ آبپاشی کی نوعیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قدرتی طور پر سیراب ہونے والی زمینوں کی پیداوار پر شرح زیادہ ہوگی، جبکہ مصنوعی طریقہ پر سیراب ہونے والی زمینوں کی شرح پر لگان کا اس کی مختلف یہ ہے کہ آج کل پھر یہ اپنی ذاتی سٹرگل سے پھر پانی کا انتظام، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی مہنگی آج کل وہ جو ہے نا کھاد اور پھر باقی پیداوار حاصل کرنے کے لیے جو کچھ سٹیپس بیچارہ کسان یا مالک زمین وہ اٹھاتا ہے، ان کو بھی پیش نظر رکھنا۔ پھر اس کے ساتھ عدل و انصاف کی بات ہو رہی تھی کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ لگان متعین کرتے وقت کاشتکار کی محنت کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔